وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ حجرات کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی قرار دیا ہے۔ تو جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اب مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسلام ایک عالمی دین، عالمی مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے چاہے عرب ہو، عجم ہو، گورے ہو، کالے ہو، کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، مختلف زبانیں بولنے والے ہو، یہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، اور ان کی یہ بھائی بندی اور اخوت ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہے۔ آج بھی آپ جائزہ لیں، مشرق و مغرب اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان جب حج کے موسم میں سرزمین مقدس حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس گرم جوشی سے ملاقات کرتے ہیں کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہو، بلکہ بعضوں کو اس مسرت سے روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور حیرانی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی زبانیں الگ، ان کے رنگ الگ، ان کی عادتیں الگ، اس کے باوجود جو چیز ان کے دلوں کو مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہیں وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے۔ میدان عرفات میں نے دیکھا ایک مصری گورا چٹا خوبصورت گھنی داڑھی، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے پوچھا آپ نماز کب پڑھیں گے ظہر کی؟ میں نے کہا فلاں وقت میں۔ کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان۔ یہ تعلق
ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے۔ امت کا یہی اتحاد، یہی اتفاق، یہی بھائی چارگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزیز اور پیارا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر بھائی چارگی پر زور دیا گیا، اختلافات سے، تفریق سے روکا گیا۔ چند نمونے کے طور پر آیتیں پہلے آپ کو پیش کر دوں۔ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر مت ہونا۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی گئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت و محبت کو پیدا کر دیا اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم کرتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں۔ اور یہی آیت لے لیجئے سورہ حجرات کی 10 نمبر کی جو میں نے شروع میں پڑھی، رب کریم ارشاد فرماتے، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً سارے مؤمنین بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کر دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی اخوت کی تعلیم، اسی بھائی چارگی کی تعلیم آپ کو ملے گی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین آپ کو دبوچتے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے مکان پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی کے کلمات کہتی ہے، تو میرے بھائیو غور کرو وہ تسلی کے الفاظ کیا کہے انہوں نے یہ کہا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ ناتا جوڑنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تسلی کے ان الفاظ پر، ان کلمات پر، تو پتہ چلے گا انہوں نے تسلی دیتے ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ آپ تو اتنی نماز پڑھنے والے، اتنا کثیر ذکر کرنے والے، اللہ کو اتنا یاد کرنے والے، نہیں، بلکہ آپ کی وہ عادتیں بتلائی جو انسانی ہمدردی اور بھائی چارگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا مثال پیش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ہمدردی اور بھائی چارگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت ہوئی، تو ایک اہم کام جو آپ نے انجام دیا وہ کام تھا مواخات کا، یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کا۔ چونکہ مہاجرین مکہ اپنے وطن سے بے سر و سامان نکلے تھے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور مہاجرین کے لیے انصار ہی کا گھر مہمان خانہ تھا، یہاں تک کہ ایک مستقل نظام کی ضرورت تھی۔ دوسری جانب مہاجرین مکہ بڑے خوددار تھے اور اکثر ان میں تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، اس لیے نذرانہ اور خیرات انہیں پسند نہیں تھا، وہ محنت سے اپنا پیٹ پالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تعمیر مسجد سے فارغ ہوئے تو اب آپ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنا چاہا، تو آپ نے انصار مدینہ کو بلایا اور ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح سے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو بڑی خوشی سے گھر لے گیا، اپنا آدھا سامان تک اس کے سامنے پیش کر دیا۔ سیرت کی کتاب سیرت النبی میں بخاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری صحابی ہے، ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور ہر چیز آدھی کر کے ان کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ فرما میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس سے بڑے ایثار کی مثال نہ کسی نے سوچی تھی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے، نہ کسی مذہب میں ملتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کا انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں، آپ تو مجھے مدینہ منورہ کے بازار کا پتہ بتا دے۔ چنانچہ انہوں نے تجارت کی اور ایک بڑے تاجر ہوئے۔ کتنے بڑے تاجر ہوئے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے تو بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی فکر تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا جائے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ایک مختصر لیکن بڑی جامع نصیحت ملتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن تو مؤمن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ کتنی پیاری نصیحت آپ نے کی کہ آقا علیہ السلام مؤمن کو اپنے بھائی مؤمن کے لیے آئینہ قرار دے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارشادات تو بڑے جامع ہوا کرتے ہیں۔ تو آئینے کے ساتھ مشابہت کیوں دی گئی؟ حضرات محدثین نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہے جو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ ایک آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر گندگی دیکھتا ہے تو وہ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے چہرے پر گندگی اور پلیدی باقی رہے، بلکہ فوراً اس کو زائل کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی مومن بھائی میں کوئی کمی یا برائی دیکھے تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آئینے کی طرح اس کو وہ برائی بتا کر زائل کرنے کی کوشش کرے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے پہلے زائل کرو، نہیں ہو سکتا تو زبان سے یا کم از کم دل سے برا جانو۔ دوسری بات، آئینے کے سامنے چاہے فقیر کھڑا رہے یا بادشاہ کھڑا رہے، آئینہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ بے خوف و خطر حقیقت کو بتلا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مؤمن کو چاہیے کہ وہ اپنے مؤمن بھائی کے لیے آئینے کی طرح بے باک ہو جائے، کسی کی شخصیت سے ڈر کر جو منکرات سے روکنے کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ تیسری بات، آئینہ اس وقت ہی بولتا ہے جب آپ اس سے کچھ پوچھتے ہیں، بغیر پوچھے وہ کچھ کہتا نہیں، کچھ بتلاتا نہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ شہادت اسی وقت دے جب اس سے شہادت طلب کی جائے۔ چوتھی بات، آئینہ منہ کی بات منہ پر بتلا دیتا ہے، دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب کسی مومن کو تنبیہ کرے منہ پر کہہ دے، دل میں اس کی برائی نہیں آنی چاہیے۔ پانچویں بات، آئینہ اس وقت تک بولتا ہے جب آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب کوئی اس سے بات سننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تبھی کلام کرے، بے موقع بات کر کے، کلام کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ چھٹی بات، آئینہ اس وقت تک بولتا ہے جب تک آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، وہ آپ سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب تک لوگوں کے اندر سننے کی طلب ہو اس وقت تک بات کرے، جب طلب ختم ہو جائے تو بات بند کر دے تاکہ لوگ اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ ساتویں بات، آئینہ آپ کی بات آپ کو ہی بتاتا ہے، آپ کی بات، آپ کی برائی کسی اور کو نہیں بتلاتا، یعنی پیٹھ پیچھے بات کرنے کی اس میں عادت نہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی برائی جو اس کے اندر دیکھتا ہے اسی کو بتا کر روکنے کی کوشش کرے، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کا اظہار نہ کرے۔ آٹھویں بات، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا،
اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے ہمیشہ سچ بات کہے، جھوٹ کو اس میں شامل نہ کرے۔ 9ویں بات، آئینہ اچھائیاں بھی بتلاتا ہے اور برائیاں بھی بتلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی چیز بتلاتا ہو، صرف اچھائیاں بتلائے برائیاں نہیں، یا صرف برائیاں اور خامیاں بتلائے اچھائیوں کو نظر انداز کرے، ایسا نہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ اپنے مومن بھائی میں کوئی برائی کو دیکھ کر اسے بتلا کر روکتا ہے، تو کوئی اچھائی اس میں دیکھے تو وہ بتلا کر اس کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ اور 10ویں بات، آئینہ اتنی ہی چیز بتلاتا ہے جتنی موجود ہے، نہ اس میں کمی نہ اس میں زیادتی۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے تو اتنا ہی بتلائے گا جتنا داغ ہے، نہ اس میں کمی کر کے پیش کرے گا نہ اس میں زیادتی کر کے پیش کرے گا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے تعلق سے نہ مبالغے سے کام لے، نہ تنقیص اور کمی سے کام لے، جتنی بات ہے وہی بتلائے، نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ تو مجھے یہاں بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر نصیحت ہمیں کر دی کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ بہرحال اسلام نے بھائی چارگی پر بڑا زور دیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ یہ اصول میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا، تاکہ بات آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارگی کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، بھائی چارہ قائم کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ تمام مسلمان مل جل کر زندگی گزارے، آپسی اختلافات سے پرہیز کرے۔ 2 حدیثیں اس کے بارے میں سنیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحم کرنے کے لیے جسم کی طرح، بدن کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر بیدار رہتا ہے۔ آپ کی داڑھ میں تکلیف ہے تو وہ تکلیف صرف اسی تک نہیں بلکہ اس کا احساس پورے بدن میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ چاہے ہمارے بھائی کو تکلیف وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ شام کا مسلمان پریشان ہو، برما کا مسلمان پریشان ہو، یا کسی اور علاقے کا مسلمان پریشان ہو، ہمیں یہاں رہتے ہوئے امن اور اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دکھ اور پریشانی کا اثر ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ حضور پاک علیہ السلام کا یہ انداز ہے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا، تاکہ لوگ سنیں کہ آخر ایسی تو کون سی چیز ہوگی
جس کو پیارے آقا علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر، نفلی صدقے سے بہتر، عرض کیا گیا بتائیے، فرمایا کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق اور صلح قائم کرنا اصلاح ذات البین، یہ چیز نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے بہتر۔ اور پھر فرمایا کہ آپس کے اختلاف یہ تو مونڈنے والے ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ بالوں کو مونڈتے بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو معاشرے میں بھائی چارگی قائم کرنے کا یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ کرے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو۔ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک کے لیے کلام کو، بات چیت کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ مسند امام احمد میں یہ واقعہ لکھا ہے، سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو پیاس کی اتنی شدت کہ مرنے کے قریب ہو چکی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے منہ موڑ لیا یا خاموش رہے۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، ممکن ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ اثر ہو، اور پھر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، پیاس کی اتنی شدت کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ایک پیالہ پیش کیا اور ایک سے کہا اس میں قے کرو۔ تو جب قے کی تو وہ پیالہ خون سے، پیپ سے اور گوشت کے ٹکڑوں سے بھر گیا۔ دوسری کو کہا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے کیا تو اسی طرح قے ہوئی، خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑوں سے وہ پیالہ بھر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا تم نے ان سے تو بچ کر روزہ رکھا، لیکن جن چیزوں کو حرام کیا تھا تم نے روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کر کے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ تو معاشرے میں بھائی چارہ اس وقت قائم ہوگا جب کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی بیان نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرما، ابھی ایک صاحب آئیں گے وہ جنتی ہے۔ ایک صاحب آئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑی ہوئی تھی، سلام کیا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن آقا نے پھر یہی بات ارشاد فرمائے اور وہی صاحب آئے جو کل آئے تھے۔ تیسرے دن آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائے تو تیسرے دن پھر وہی صاحب آئے جو 2 دن سے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی اور وہ صاحب جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا۔
اور کہا دیکھو میری والد صاحب سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا تم مجھے 3 دن اپنا مہمان بنا سکتے ہو؟ وہ خیر کا زمانہ تھا، عربوں کی مہمان نوازی ویسے بھی مشہور، راندیر کے تو تھے نہیں، تو فوراً قبول کر لی یہ بات۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے کہ میں ان کے ساتھ چلا، اصل مقصد تھا کہ میں دیکھوں آخر ان کا عمل کیا ہے جس کی بنا پر آقا علیہ السلام ان کو جیتے جی دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن 3 دن میں نے ان کا کوئی خاص عمل دیکھا نہیں۔ تو جب واپسی ہونے لگی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو جی میری والد صاحب سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا میرا عمل تو آپ نے دیکھ لیا، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ایک عمل ہے، ایک خوبی ہے مجھ میں، وہ یہ کہ میں کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو لے کر میرے دل میں جلن نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے یہی تو وہ عمل ہے جس کی بنا پر آپ کو جیتے جی دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ تیسری بات، معاشرے میں بھائی چارگی قائم کرنے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھے، اس کی عزت پر آنچ آنے نہ دے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آقا نے اپنے قلب مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا التقوی ہاں ہنا، التقوی ہاں ہنا، التقوی ہاں ہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کا دن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ایک صاحب نے اونٹنی کی لگام پکڑی تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ علیہ السلام اس کا نام بدل کر دوسرا نام رکھیں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ نحر کا قربانی کا دن نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں وہی ہے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ نبی علیہ السلام اس کا نام بدل کر کچھ دوسرا رکھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ مکرمہ نہیں؟
لوگوں نے عرض کیا جی ہاں وہی شہر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے، جس طرح تمہارا یہ دین، یہ مہینہ اور اس شہر میں حرام ہے، کیونکہ یہ دن حرمت والا دن، یہ شہر احترام والا شہر، حرمت والا شہر، یہ مہینہ حرمت والا احترام والا شہر۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام میں مسلمان بھائی کی عزت کا کتنا خیال رکھا گیا۔ چوتھی بات، معاشرے میں بھائی چارگی قائم کرنے کا چوتھا اصول ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مکتب کے بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ۔ واقعہ سنے پتہ چلے گا کہ مسلمان کو تکلیف سے کیسے بچایا جائے۔ یہ واقعہ تو غیر مسلم کے ساتھ کا ہے، تو مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو آپ کو سوچنا ہے۔ تو سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مجوسی آتش پرست پارسی رہتا تھا۔ بڑی عمر ہو گئی، اب تک اسلام کی دولت سے محروم تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مجوسی پڑوسی کو بلایا۔ یہ آیا تو حضرت سہل نے اپنے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا کہ جاؤ ذرا دیکھو اس کمرے کا جائزہ لو۔ وہ پڑوسی بوڑھا گیا، دیکھا کہ ایک برتن رکھا ہے اور چھت سے ناپاک پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ ناپاک پانی مجوسی کے گھر سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سہل سے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ پچھلے 1 سال سے اسی طرح کا معاملہ ہے، تمہارے گھر کے بیت الخلا سے یہ پانی ٹپک رہا ہے، میں نے ایک ٹب رکھ دیا ہے، برتن رکھ دیا ہے، جب بھر جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتا ہوں۔ وہ مجوسی پڑوسی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم آپ کو بتائے، ممکن ہے ہمارے بتانے سے آپ کو تکلیف ہو، مگر چونکہ اب میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے بعد والے اس عمل کو باقی نہ رکھ سکے۔ حضرت سہل کے اس عمل کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں تو یہاں یہ بتاؤں آپ کو کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اثر ہے، تو پھر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں، خود اندازہ لگائیں۔ 5ویں بات، معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کا 5واں اصول یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
5 लाख حدیثوں کو زبانی یاد کیا، ایک دو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حافظے ایسے دیے تھے، اور اس میں سے 4800 یا اس سے کچھ آگے پیچھے احادیث کو جمع کر کے کتاب لکھی ابو داؤد شریف، جو ہمارے یہاں مدارس اسلامیہ میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ کتاب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ پھر لکھتے ہیں ان میں سے 4 حدیث ایسی ہیں کہ اگر کوئی عمل کر لے تو دین و دنیا دونوں میں وہ کامیاب۔ 4 حدیث کون سی ہے میں نہیں بتاؤں گا، صرف ایک ہی بتلاتا ہوں جو آج کے اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ نقل کرتے ہیں اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حدیث جب آتی تھی تو مثال دیتے تھے کہ ہم اپنے لیے تو بریانی پسند کرتے ہیں اور گھر میں کام کرنے والی خادمہ کے لیے رات کی بچی ہوئی باسی کڑی کھچڑی پسند کرتے۔ بتاؤ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں؟ چھٹی بات، معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب الآخرہ۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ پہلی قربتن پر جو تنوین ہے وہ تحقیر کی، اور دوسری تنوین ہے وہ تعظیم کی۔ یہ مطلب علماء کے لیے اب میں آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں کوئی حقیر سی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کے لیے دور فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ 7ویں بات، معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنے کا 7واں اصول یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی کچھ حقوق ہے، جو کسی روایت میں 5، کسی میں 6، کسی میں 7 بھی بتائے گئے ہیں۔ میں آپ کو 6 والی روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، ماشاءاللہ عمل تو ہے ہی۔ نمبر 3، جب نصیحت کرے کہ درخواست کرے تو نصیحت کی جائے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کرے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ ایک حدیث قدسی سنا دوں۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت کا فرمان نقل کرے، حدیث کی قسموں میں حدیث قدسی عالی مقام رکھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین بلائیں گے ایک بندے کو اور کہیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ بیمار ہوئے، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر کہیں گے اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا پروردگار میں آپ کو کھانا کیسے کھلاؤں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا رب العالمین میں آپ کو پانی کیسے پلاؤں، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہے، پروردگار ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے۔ 8ویں بات، معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنے کا 8واں اصول، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچازاد بھائی جو اس لڑائی میں شریک تھے ان کی تلاش کے لیے نکلا۔ پانی کا ایک مشکیزہ میں نے ساتھ لے لیا، اتفاق سے وہ مجھے ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ ان کا آخری وقت تھا۔ میں نے پوچھا پانی دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کہا۔ اتنے میں قریب میں پڑوس میں سے ایک زخمی نے آہ کی آواز نکالی۔ میرے چچازاد بھائی نے اشارہ کیا جاؤ پہلے ان کو پانی دو۔ میں پانی لے کر ان کے پاس گیا تو وہ ہشام بن ابو العاص تھے۔ جب ان کے پاس پہنچا اور ان کے قریب ہوا تو تیسرے پڑوسی نے آواز نکالی جو قریب الموت تھے، انہوں نے اشارہ کیا جاؤ وہاں جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ تیسرے صاحب دم توڑ چکے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ دوسرے کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اپنی جان دے دی تھی اور واپس اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا تھا۔ پانی جو کا تو رہا، اپنے بھائی کو ترجیح دینے میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ ہے ہمدردی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نقل کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا میں بھوک سے نڈھال ہوں، آپ کے مہمان بننا چاہتے تھے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے یہاں پیغام بھیجا، انہوں نے بھی جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ہر زوجہ کے یہاں پیغام دیا گیا، تقریباً یہی جواب آیا۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا آج کی رات کون ان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ گھر آنے کے بعد بیوی سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان آ رہا ہے، خاطر تواضع کی جائے، عزت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا تو کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ بچے کھا سکے، کہ بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان آئے کھانے بیٹھے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہم کھائیں گے نہیں، کھانے کی ادا کرتے رہیں گے، اور تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے چراغ کو گل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ صبح حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات کا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں فاقہ ہو۔ نویں بات، معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنے کا نواں اصول یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی برائیوں کو بیان نہ کریں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت مسلمہ بن مخلد کے یہاں ملنے کے لیے گئے۔ حضرت مسلمہ بن مخلد کے خادم نے، دربان نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت مسلمہ نے آواز سنی تو پہچان لیا اور کہا انہیں اندر آنے دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو مسلمہ بن مخلد سے فرمایا کہ میں صرف آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے ایک اور بھی کام ہے۔ کام یہ ہے کہ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اپنے بھائی کی برائی یا غیر اخلاقی کام پر اطلاع ملے اور اسے چھپا لے، اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت مسلمہ بن مخلد نے فرمایا کہ ہاں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس صرف اسی لیے آیا تھا کہ حضور کے اس ارشاد کی تصدیق کر لوں۔ ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو منشی تھے دخین بن ابو الحیثم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے کچھ پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں ان کے لیے پولیس بلانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا ایسا مت کرو، بلکہ ان کو وعظ و نصیحت کرو اور انہیں ڈراؤ۔ میں نے کہا میں نے انہیں روکا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے، اس لیے میں اب ان کے لیے پولیس بلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا تمہارا ناس ہو، ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا گویا اس نے زندہ درگور ہونے والی لڑکی کو دفن ہونے سے بچایا۔
حضرت امام شعبی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے پردہ پوشی کے بارے میں۔ ایک عورت آئی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا امیر المؤمنین مجھے ایک بچہ ملا ہے اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے دونوں کو اٹھا لیا۔ اب 4 عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور چاروں اس بچے کو چومتی ہے، لاڈ پیار کرتی، اور مجھے پتہ نہیں چاروں میں سے اس بچے کی ماں کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب اگر تمہارے پاس آئے یہ عورتیں تو مجھے اطلاع دینا۔ جب یہ عورتیں آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک عورت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اس بچے کی ماں کون ہے؟ اس عورت نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ نے معلوم کرنے کا اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے جب ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے اور اس کی پردہ پوشی کی ہے تو آپ اس کے راز کو فاش کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا، کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اور پھر اس پہلی عورت سے کہا کہ اب جب بھی یہ عورتیں آتی رہے تم ان سے کچھ مت کہنا، بچے کے ساتھ جو لاڈ اور پیار کا معاملہ کرنا چاہے انہیں کرتے دینا۔ 10ویں بات، معاشرے میں بھائی چارہ قائم کرنے کا 10واں اصول یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے۔ اگر اسے کچھ ضرورت ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے اور اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے تو اس کی امداد کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلے کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرمائیں گے، ان میں سے ہر خندق اتنی بڑی ہوگی جتنی آسمان و زمین کی مسافت ہوتی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت تو 10 سال کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہوگی، اور 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کر ہے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، اور ہمارے اکابر نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ تعالی مرقدہ تھے۔ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا اور کہا میرا کھیت جس میں میں نے برسوں محنت کی اور وہاں سے سنگرے سے نکال کر دور سے مٹی لا کر ڈالی، برسوں کی محنت کے بعد میں نے کھیت تیار کیا، اب یہاں کا جو حاکم ہے وہ مسلمان ہے، اس نے میرے کھیت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، آپ دہلی کے بادشاہ کو لکھ دیں، اس لیے کہ دہلی کا بادشاہ آپ کے مرید کا بھی مرید ہے، تو وہ یہاں کے حاکم کو لکھ دے گا، میرا کام بن جائے گا، میرا کھیت بچ جائے گا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سر جھکایا، سوچتے رہے اور فرمایا کل آنا ہمارے پاس، ہم ساتھ چلیں گے۔ اب کہاں اجمیر شریف اور کہاں دہلی، اور اس زمانے میں کوئی سواری نہیں، پیدل سفر کرنا ہے، اور سفر میں کتنے معمولات فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بندہ بڑا خوش ہوا، اسے تو اتنی امید بھی نہیں تھی کہ حضرت میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز تیاری کر کے آ گیا، حضرت نے اس کو ساتھ لیا، دہلی کا سفر کیا،
جب دہلی کے قریب پہنچے تو بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے شیخ تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کے لیے وزراء، امراء، لشکر کو لے کر نکلا۔ خواجہ صاحب کا شاندار اعزاز و اکرام استقبال کیا اور پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ یہ غریب بندہ ہے، میرے ساتھ آیا ہے، اجمیر کے مسلمان حاکم نے اس کے کھیت پر جبراً قبضہ کر لیا ہے، اگر آپ لکھ دیں تو وہاں کا حاکم اس کے کھیت کو چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا اتنی سی بات ہے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ فوراً لکھ دیا، خط لا کر اجمیر کے حاکم کو دیا۔ اس نے اس غیر مسلم کے کھیت کو چھوڑ دیا۔ اس غیر مسلم پر اتنا اثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ تو یہ ہے حق کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن نازک حالات کا ہماری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ایسے دور میں انسانیت اور ہمدردی بتانا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کے نام پر انسان کی مدد کرنے والے بنے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ قید لگاؤں گا، مدد کے نام پر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کا دین کا سودا کر بیٹھے۔ تو انسانیت بتانا، ہمدردی بتانا، یہ تو ہماری تعلیمات میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو اس معاملے میں غیر ہم سے کیوں آگے رہے؟ ہمیں آگے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر، نصیحتوں پر پورا اترنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اورما گاؤں میں حبیب خان پولیس والوں کی بہن روشن خاتون اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے۔ اون گاؤں میں سارا بی بی سراج الدین شیخ طبیعت علیل ہے، آکسیجن کی کمی ہے۔ والد گاؤں میں محمد رفیق غلام مہیڑا اسپتال میں ہے، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ افضل بھائی سندھی اور ان کے فرزند حذیفہ سندھی دونوں باپ بیٹے بیمار ہیں۔ سچین میں اسما بانو الطاف کی طبیعت علیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ عبداللطیف شیخ اور ان کی اہلیہ شاہدہ عبداللطیف شیخ اور اسی طرح امتیاز محمد کوٹھی والا ایک ہی دن میں یہ انتقال ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے۔ افریقہ میں سید عثمان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ ممتاز بی بی محمد یاسین شیخ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور محمد یاسین شیخ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہم مجرم ہیں گنہگار ہیں سیاکار ہیں معصیات میں ڈوبے ہیں دن رات صبح و شام ہر دم ہر لمحہ ہر وقت آپ کی ان گنت نعمتیں ہم پر برستی رہی رب کریم مگر ہم تو احسان فراموش ہم تو غدار ہم تو دھوکے باز ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو ہمیشہ نافرمانیوں میں کھپایا اے اللہ ہمارے دل کالے ہو گئے نجس ہو گئے اے اللہ ہمارے بدن کا عضو مجرم ہے اے اللہ ہمارے سارے اعضاء نے مختلف جرائم کا ارتکاب کیا ہے رب کریم لیکن آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو کون معاف کرے گا رب کریم ہمارے لیے ہے بھی کون آپ کے علاوہ جو معاف کرے الہی ماں کی عادت ہوتی ہے جو بچہ گندا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے نہلا دھلا کر صاف ستھرا لباس پہنا دیتی ہے الہی تیرے تمام بندوں میں تمام مخلوقات میں سب سے گندے نجیس ناپاک ہم ہی ہیں توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا دیجئے اے اللہ توبہ کے دریا میں ہمیں پاکی کا غسل کرا دیجئے ہمیں پاک صاف ستھرا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے بہت گناہ کیے اے اللہ آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں الہی ہماری توبہ کو قبول فرما الہی ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دے روشن بنا دے صاف ستھرا بنا دے دلوں سے نجاست کو دور فرما اے اللہ دلوں کی طہارت نصیب فرما الہی ہمارے دلوں میں آپ کا اور آپ کے لاڈلے نبی کا عشق پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو مجلہ مصفہ بنا دے اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما خوف و خشیت نصیب فرما اخلاص و للہیت عطا فرما اے اللہ ہمارے عقائد کی درستگی فرما ہمارے عبادات کو معاملات کو معاشرت کو اخلاق کو سنوار دے جو کچھ کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما کر ہمارے معاشرے کو
نبوی اور مدنی معاشرہ کی جھلک بنا دے، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، ساحرین کے سحر سے، ماکرین کے مکر و فریب سے، فتنوں کے فتنوں سے، چوروں کی چوری سے، لٹیروں کی لوٹ پھاٹ سے، اے اللہ جنی انسی شیطانی ہر قسم کے تصرفات سے، اے اللہ تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، مساجد کی، مصلیوں کی، مدارس کی، مکاتب کی، مدرسین کی، علماء کی، طلباء کی، خانقاہوں کی، سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی حفاظت فرما، ہر سمت سے، ہر جہت سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر نیچے، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہم تیری حفاظت کے محتاج ہیں۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما۔ الہی ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں الجھے ہوں کو بری فرما، بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما۔ الہی جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار بنا، جن کی آمدنی کم ہے، خرچے بڑے ہوئے، ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما، حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے، مشکوک اور مشتبہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کے فتنوں سے حفاظت فرما، آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں مقام عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات، آپ کی شفاعت اور آپ کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر پر ہمیں لذت جام نصیب فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔